السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے نیک اعمال میں جلدی کیجیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈھیروں برکت والی اور پاکیزہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم کائنات میں موجود چیزوں کی تعداد کے برابر اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، بندے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جلد بازی رکھی ہے۔ اس جلد بازی کا اثر ہمیں انسانی زندگی میں نظر آتا ہے، خصوصاً گناہ اور نافرمانی کے ارتکاب میں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، وہ گنہگاروں کی طرح عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تیرا پروردگار بہت ہی بخشنے والا اور مہربانی والا ہے۔ وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلدی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی اور دور ہٹنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ جلد بازی گویا کہ فطری امر ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ہوتی ہے تو کبھی باعث تعریف ہوتی ہے۔ گناہوں کے کاموں میں جلد بازی بہت بری ہے، جبکہ نیک اعمال میں جلدی کرنا بہت اچھا عمل ہے۔ یہاں ایک چیز اور قابل ذکر ہے کہ اعمال صالحہ کے تعلق سے بھی بعض امور میں جلد بازی سے منع کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ 5 وقتہ نمازوں کی طرف جلدی چل کر آنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی میں جلدی کرنے، امام سے پہلے سر اٹھانے اور دعا کی قبولیت میں جلدی کرنے سے منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ ہر وہ کام جو حسن ادائیگی سے انجام نہ دیا جائے وہ ممنوع ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی انجام دہی میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، مومنوں کی ایک عظیم خوبی اور سارے انبیاء کی یہی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات یہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہی ہیں جو جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر مزید ارشاد فرماتا ہے، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور خوف سے پکارا کرتے تھے۔ ان چند آیات سے ہمیں معلوم ہے کہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا انبیاء اور مومنین کی صفت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے، اس لیے ہمیں اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ نیک اعمال میں جلدی کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی کام کو ایک جھٹکے میں تمام کر لیا جائے، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی بھلائی کو انجام دینے میں تاخیر اور ٹال مٹول سے کام نہ لیا جائے، اسے بلا تاخیر فوری طور پر انجام دے دیا جائے۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ تاخیر کرنے سے ممکن ہے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے اور سوچا ہوا نیک کام ادا نہ ہو سکے۔ اے اللہ کے بندو، یہ سب کو معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں نیکی کرنا مشکل اور برائی انجام دینا کتنا ہی آسان ہے، کیونکہ گناہوں میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ نیکی کے راستے میں متعدد رکاوٹیں ہیں۔ نیک کام سے روکنے کے لیے نفس، شیطان، برا ماحول، برا ساتھی، سستی، ضعیفی، بیماری، مشغولیت جیسے اسباب موجود ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننے کی نصیحت کی ہے۔ فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجگی سے پہلے امیری کو، مشغولیت سے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔
اس لیے اچھا آدمی وہ ہے جو برابر عمل کرتا رہتا ہے اور نیک عمل کرنے اور نیک کام کے کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اس تعلق سے چند احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تاکہ مزید ہمیں نصیحت ملے اور یہ محرک بن کر ہمارے دل کو اس صفت حمیدہ کی طرف ابھاریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فتنے کے ظہور سے پہلے نیک کام جلدی جلدی کر لینے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ فتنہ ظاہر ہونے کے بعد اعمال صالحہ پر قابو پانا ناممکن اور مشکل ہو جائے گا۔ فرمان نبوی ہے، جلدی جلدی نیک کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، اور اپنے دنیا کے مال کے بدلے دین کو بیچ ڈالے گا۔ دراصل ان فتنوں کے زمانے میں ابتلا اور آزمائش اس قدر سخت ہوں گی کہ آدمی ان آزمائشوں میں مبتلا ہو کر کب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کچھ پتہ نہیں۔ ایسے موقعوں پر بسا اوقات اللہ کی تقدیر و فیصلوں سے بھی انسان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے صبح شام تک کا بھروسہ نہیں۔ اس لیے حدیث میں فتنوں کی آمد سے پہلے اعمال صالحہ کی ترغیب دی گئی ہے کہ فتنوں کا زمانہ چونکہ آزمائشی وقت ہونے کی وجہ سے یا تو نیک اعمال کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی یا پھر اس کی توفیق انہیں میسر نہیں ہوتی۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 فتنوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا جلدی کرو نیک اعمال کرنے کی 6 چیزوں سے پہلے: 1 دجال کے نکلنے سے، 2 دھواں، 3 زمین کا جانور، 4 آفتاب کا مغرب سے نکلنا، 5 قیامت، 6 موت سے پہلے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اور شاندار وصیت فرمائی ہے اور سوالیہ انداز کے ذریعے اس کی تاکید بھی فرمائی، جو کہ بنا کسی ہچکچاہٹ اور سستی کے نیک اعمال کو جلدی سے انجام دینے پر ابھارنے کا ایک بہترین و مفید طریقہ ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت اور اپنے وقت سے فائدہ اٹھا کر جلدی جلدی نیک اعمال کر لے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب اس کے پاس نیک اعمال کرنے کی طاقت و قوت نہ ہو یا اس کے پاس وقت نہ ہو تو وہ افسوس کرے، کیونکہ اس وقت افسوس کرنا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے 7 آفتوں کے آنے سے پہلے جلدی جلدی نیک عمل کر لو، اس کا مطلب ہے کہ نیک اعمال کرنے، انہیں ان کی صحیح جگہوں میں تلاش کرنے، ان تک پہنچانے والے ایسے صحیح راستوں کا درست و مناسب انتخاب کرنے میں موقعوں کا فائدہ اٹھاؤ جو تمہارے لیے دنیا و آخرت میں زیادہ نفع بخش ہوں اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے، اور اس میں خلوص سے کام لو، یعنی اللہ کے خوشنودی و رضامندی کے لیے اعمال صالحہ کرو۔ چنانچہ یہ تمام چیزیں مبادرات یعنی جلدی کرنے کے مفہوم میں شامل ہیں، کیونکہ اس کا مفہوم اور بھی وسیع ہے۔ چنانچہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اس میں بہت زیادہ سعی و کوشش کرنا، عبادات و معاملات میں جسمانی و روحانی جد و جہد صرف کر کے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا وغیرہ، یہ سب چیزیں بھی مبادرت اور جلدی کرنے کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اے اللہ کے بندو، عقل مند شخص اپنی کوئی گھڑی بھی ایسی نہیں گزرنے دیتا جس میں وہ کوئی نیک عمل صالحہ نہ کرے جو اسے اللہ کے قریب کرے، نہ وہ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھلائی اور اس کے اسباب اور راستوں کی طلب میں کوئی کسر چھوڑتا ہے، اور نہ ہی وہ کبھی اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہی بہترین معاون و مددگار ہے۔ مذکورہ حدیث سے ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جائے گا کہ محض فتنے کی آمد سے قبل اعمال صالحہ کی طرف جلدی کی جائے، بلکہ یہ حکم عام ہے، جیسا کہ اوپر کی آیات میں مومنوں کی صفت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جناب حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے
فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلدی پر اس تعجب و حیرت کو محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ایک سکہ یاد آ گیا جو میرے پاس تقسیم سے باقی رہ گیا تھا۔ مجھے برا معلوم ہوا کہ میرے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا اور اس میں جلدی کی۔ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس صدقے کا سامان تھا، اس کی تقسیم میں ذرہ برابر بھی یعنی رات بھر کی تاخیر بھی کس قدر ناگوار معلوم ہوئی۔ جیسے ہی معلوم ہوا صدقہ کی چیز گھر میں موجود ہے، فوراً اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کام کے لیے آپ نے نماز کے بعد کے اذکار بھی ترک کر دیے، حتیٰ کہ لوگوں کے کندھے بھی پھلانگے۔ کس قدر صدقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی فرمائی۔ یہ ہے نیک عمل میں جلدی کرنے کا مطلب اور ایک اعلیٰ نمونہ۔ اسی لیے بندوں کے حقوق سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو درست نہیں کہ وہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ اس حدیث سے خیر کے کام میں جلدی کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اعمال خیر اور اعمال صالحہ میں سبقت اور جلدی کرنے کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ ان صحابہ کی مثالوں کی روشنی میں جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر جلد بازی ہے، مگر دنیا کمانے میں اور گناہ کرنے میں، بھلائی کے کاموں میں ہمارے اندر جلد بازی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی فتنوں سے پہلے جلدی عمل صالحہ کر لو، نیک عمل کر لو، اس کا مطلب ہے کہ ان فتنوں کے ظاہر ہونے اور آنے سے پہلے ہی نیک اعمال کر لو، اپنے اوقات سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ وہ فتنے ظاہر ہو جائیں، اور پھر تم نیک اعمال کو چھوڑ کر ان میں لگ جاؤ، نیک لوگوں کا راستہ اپنا لو قبل اس کے کہ وہ فتنے تمہیں بدکاروں کا راستہ اپنانے پر ابھاریں۔ بھلائی اور نیکی کے راستوں کو کھونے سے پہلے ہی تم انہیں تلاش کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ تمہیں نہ مل سکیں۔ فضائل و آداب اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہو جاؤ قبل اس کے کہ وہ فتنے تمہاری عقل اور خرد کو سلب کر لیں کہ پھر تمہارے اندر عفو و درگزر اور حسن سلوک وغیرہ عمدہ صفات کی طاقت و قدرت ہی نہ رہے۔ نیز شیطان ہمہ وقت انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی طاق میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کی رنگینیاں اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے طویل عرصے تک دنیا میں زندہ رہنے کی آرزو اور تمنا یاد دلاتا ہے، سیدھی راہ سے بھٹکاتا ہے۔ نیز انسان کا نفس بھی اس کے خلاف شیطان کے تابع دار ہو جاتا ہے، لہذا جس چیز کے کرنے کا وہ حکم دیتا ہے وہی کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ روکتا ہے وہ رک جاتا ہے، ہاں سوائے اس شخص کے جسے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کی چالوں اور بازوں سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف نیک اعمال صالحہ کا بڑا اجر بیان بتلایا ہے، بڑا اجر بیان کیا ہے، اور عظیم انعامات کا وعدہ کیا ہے، مگر ان کی طرف دل راغب نہیں ہوتا۔ اور اگر دنیا کی بات کی جائے، مثلا کہا جائے کہ جو فلاں جگہ اور فلاں وقت پر حاضر ہو جاؤ اس کو 1 لاکھ ملے گا، چنانچہ اس خبر کو سننے والا ہر کوئی وقت پر فائدہ لینے اس جگہ حاضر ہو جائے گا۔ اس بات کا صاف مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اس کی اصلاح اور اسے قوت دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ اپنے ایمان کی اصلاح کریں گے اور نیک لوگوں کے راستے کو اپنائیں گے اور انہی کے راستوں پر ہم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے باعث مفید بنائیں اور اس سے کما حقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔